بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار 2 ربیع الاول 1448 ہجری، 16 اگست سن 2026۔ روزانہ کے معمول کے مطابق کچھ دین کی باتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے اور پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی جو بھی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اس کے اندر صرف کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو راحت دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، نقصان سے بچاتی ہے، وہی چیز کیا کہتے ہیں دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالی ایک بیان میں یہ بات فرما رہے تھے کہ میرا دوسرے نمبر کا جو بیٹا ہے اس کی ایک عادت تھی کہ جو بھی چیز خریدتا تھا وہ 2 چیزیں خریدتا تھا۔ کیا خریدتا تھا؟ 2 چیز، ہمیشہ 2 چیزیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بھائی کے لیے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ آج آدمی سوچتا ہے کہ بھئی اس کے پاس کیوں ہے یہ چیز، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ حالانکہ دوسرے کے پاس چیز کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ بھئی یہ لباس کپڑے اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہ جوتے اس کے پاس ہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ناشکری ہے۔ شکر یہ ہے کہ آدمی کیا کہتے ہیں جو چیز دوسرے کے پاس ہے یہ دعا کرے، یا اللہ اس کو اور دے، اور بہتر طریقے سے دے، عمدہ دے۔ جب یہ آدمی دعا کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کو تو دیا ہے، اس کو بھی دے دے گا۔ بات سمجھیں؟ اگر یہ کیا کہتے ہیں یہ سوچے گا کہ بھئی یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بعض دفعہ آدمی غلط طریقے بھی اختیار کر لیتا، وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اگر حاصل ہو گئی تو وہ اس کو راحت اور سکون نہیں دے گی۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا دل مطمئن ہو اور خوش ہو، سمجھے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس رزق حلال ہوتا ہے، پاکیزہ رزق ہوتا ہے، محنت کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو جو خوشی ہوتی ہے وہ حرام سے کمائے ہوئے بندے کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ مال دولت اس کے بعد بہت ہوتی ہے، گاڑی، نوکر چاکر سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا اس کے پاس۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز پسند کرے، باادب بانصیب، دین کی بات، اچھی بات کہیں بھی ہو رہی ہو اس کو توجہ سے سنیں، زندگی کے موڑ پہ کبھی نہ کبھی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی
کتنی پیاری حدیث ہے. معاشرے میں خیر پھیلے گی، قوم کے اندر معاشرے میں خیر پھیلے گی جب آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا تو اس معاشرے میں خیر پھیلے گی. آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے، چاہتا ہے کوئی؟ نہیں چاہتا. تو آدمی خود بھی یہ سوچے کہ میں کسی کے ساتھ کیسے برائی کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی سے نفرت کر رہا ہوں، کسی سے کینہ بغض رکھ رہا ہوں. اگر یہی چیز میرے ساتھ کوئی کرے تو مجھے یہ چیز پسند ہے؟ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ بھئی میرا کوئی دشمن نہ ہو، میرے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہ کرے، کوئی میرے ساتھ فراڈ نہ کرے، کوئی میرے ساتھ برائی نہ کرے. تو آدمی سوچے کہ میں بھی کسی کے ساتھ نہ کروں. وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی جیسی بھرنی. دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا تو خود پہلے اس میں اوندھے منہ گرے گا. تو جب آدمی خود کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، خیر کا معاملہ کرے گا تو دوسرے کے لیے بھی جب بھلائی اور خیر کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں گے. آدمی کسی کو بھی نقصان پہنچانے کا سوچ رہا ہے، دھوکہ دینے کا سوچ رہا ہے تو یہ سوچ لے کہ اگر میں غلط سوچ رہا ہوں تو یہ سوچ، یہ بات، یہ کام اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتے جو اس حدیث میں واضح ہے کہ کوئی بھی میرے بندے کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، بدخواہی کا معاملہ کرے، دھوکہ دے دے یا فراڈ کرے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو کے رہے گا. مرنے سے پہلے ضرور ہوگا. آخرت تو برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی. بیٹھے ہوتے ہیں بچے، جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو چمٹ مار دیا، کسی کو موقع مار دیا. یہ سوچے کہ کیا کہتے ہیں یہ چماٹ اگر مجھے لگے، یہ چاہے گا تو مجھے لگے. تو پھر اس نے کیسے مار دی؟ بیٹھے بیٹھے کسی کو چنڈی مار دی. بتا میں مذاق کر رہا ہوں. یہی مذاق اگر تمہارے ساتھ کرے گی آئے گا نا. مانا غلط ہے نا، غلط ہے جو غصہ آ رہا ہے نا. اگر صحیح ہوتا تو کیسے غصہ آتا؟ اسی طریقے سے آدمی فون کرتا ہے، کوئی ایسی بات بول دیتا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں فلانا تمہارے اسپتال میں. اب وہ بھاگا بھاگا پہنچا ایمرجنسی کے اندر تو کوئی بھی نہیں. بعد میں کہتا بھائی تم نے کیا کہ بھائی میں مزاق کر رہا ہوں. یہ معاشرے میں یہ سوچے کہ یہی حرکت میرے ساتھ کوئی کرے. دیکھا نا میں نے، کرنے کو ہر چیز تیار ہو جاتے ہیں لیکن بھگتنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے اس پیاری حدیث سے یہ سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں، ہر معاملے میں، ہر کام کے اندر اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، مجھے پسند ہے، وہی کام، وہی بات، وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے گا تو یہ نفرتیں، عداوتیں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد یہ سارے ختم ہو کے خیر پھیلے گی. اور جب خیر پھیلے گی تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوگی.
اور اللہ رب العزت کی جب رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ رب العزت کی رحمت سے جب مستفید ہوگا تو سب اچھا ہو جائے گا۔ تو آج کل آدمی پریشان ہے نا، ہر چیز میں پریشان ہے، اسی وجہ سے تو ہے، سوچتا بس سب کچھ میرے پاس آ جائے، دوسرا جانا ہے اس کا کام جانا، ایسے ہی سوچتا ہے، بلکہ جو سمجھے بولتا باہر میں جا، جو کچھ ہے میرے پاس آ گیا۔ گھر کے اندر باپ چیز لایا، وہ بولتا بڑا سوچتا میرا ہاتھے لگ جائے، چھوٹا سوچتا میرے ہاتھے لگ جائے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی چلو بھائی یہ میرا بڑا بھائی ہے، میری بہن ہے، سمجھے بات، اس نے استعمال کر لیا، میں نے کر لیا۔ اور جو یہ کرتا ہے نا دوسرے کے ساتھ، گھر میں کوئی چیز لے کے آ گئے، بھائی لے آیا، اب چھوٹے بھائیوں کو دکھا دکھا کے کھا، دے کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، دے کے کھانے میں برکت کس میں ہوتی ہے؟ دے کے کھانے میں ہوتی ہے۔ اس کو کہتا ہے تو نے نہیں کھلایا، میں تجھے کیوں کھلاؤں، اس سے غیر بھلے بھائی تم اس کو آج کھلاؤ گے، کل کھلاؤ گے، پرسوں کھلاؤ گے، آخر اس کے اندر بھی یہ چیز خود ہی آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ آ جائے گی نہیں آ جائے گی کہ بھائی کیا کہتے ہیں یہ بھی مجھے کھلاتا، اب چلو اسی نیت سے کھلا، لیکن اس کے دل میں بھی آ جائے گی۔ آپ نے کسی کو ہدیہ دیا، ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، سمجھے بات، تین دفعہ دیا، چوتھی دفعہ آپ کے دل میں بھی آ جائے گی کہ یار میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دے دوں، یہ محبتیں بڑھیں گی۔ تو آج سے یہ عزم اور ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے اوپر اور دیگر جتنی بھی سنتیں ہیں اللہ کے حکم ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر خود بھی اور دوسروں کو ان باتوں کو پہنچا کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔